اس کے علاوہ بھی کسی دن اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نازل کر دیں گے۔ الاللہ مرجعکم، کیونکہ تم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آخر کار لوٹ کر جانا ہے، جہاں سے آئے ہو وہیں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر کام پر قادر ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، سنو جب وہ کافر اپنے سینوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں، سینوں کو جھکا کر اللہ تعالیٰ سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہوئے، سازشیں کرتے ہوئے وہ اکٹھے ہو کر اب ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سنو جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اپنی سازشوں اور اپنی چالوں کو جو وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، کہ اپنے اوپر اپنے کپڑے بھی ڈال لیتے ہیں اور گھونگھٹ نکال کر اور چھپ کر جو ہے مسلمانوں سے چھپ کر سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، اللہ کے لیے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے، سب کچھ ایک جیسا اللہ تعالیٰ سنتے اور جانتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کا رزق بند کر سکے، یعنی کافروں کی چالوں سے ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان جو ہے بھوکے مر جائیں گے یا مسلمانوں کا کیا بنے گا، ایسا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے کیڑے مکوڑے جانور ہیں، سب کو جو رب رزق دے رہا ہے وہ انسان کو بھی رزق دے سکتا ہے اور دیتا بھی وہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کا علم تو اتنا زیادہ ہے، اتنا وسیع ہے کہ وہ انسان کے ٹھکانے بھی جانتا ہے کہ اس نے زندگی میں کہاں کہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ ہم خود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتے ہوتے کہ میں ابھی یہاں ہوں، کل کو کہاں ہوں گی اور پھر اگلے کل کہاں ہوں گی، یعنی ہمارا اپنا بھی اپنے بارے میں کوئی پلان نہیں ہوتا کہ مجھے کل کہیں جانا پڑ جائے، آج کہیں جانا پڑ جائے، اور ہم کہاں کس ٹائم پہ کہاں پہ ہوں گے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس انسان نے زندگی میں کس کس جگہ پہ ٹھہرنا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور یہاں تک کہ ہم اپنی قبر کی جگہ نہیں جانتے کہ ہماری قبر کہاں ہوگی، لیکن اللہ ہماری قبر کی جگہ بھی جانتا ہے کہ اس انسان کو کہاں پہ کس جگہ پہ زمین کے سپرد کیا جائے گا۔ کل فی کتاب مبین، سب کا سب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، وہ قادر ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن کے اندر پیدا فرمایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو تھا پانی پر تھا، زمین و آسمان بننے سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے بعد پھر اس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اور پھر اس کا عرش جو ہے 7ویں آسمان سے اوپر چلا گیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سارا نظام اور سسٹم اس نے کیوں بنایا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ صرف یہ ایک مقصد تھا اس سارا نظام بنانے کا، کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے، تم لوگوں انسانوں میں سے اپنے رب کو کون پہچانتا ہے، اس کے ساتھ کون لگا کے رکھتا ہے اس کو، اور کون اس کو بھول جاتا ہے، کون اس کا دشمن بن جاتا ہے، کون اس کا باغی بن جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو، دونوں لوگوں کو الگ الگ کرنے کے لیے اس نے یہ سسٹم بنایا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر تو اے پیغمبر ان کافروں سے کہتا ہے کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہتے ہیں کہ یہ تو پھر بہت بڑا جادو ہو جائے گا اگر ہم دوبارہ سے زندہ ہو گئے، یہ تو ایک جادو کی بات ہے کہ مرنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ سے زندہ ہو جائے، کیونکہ آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں۔ اور کئی جگہوں پہ یہ بات آتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پھر ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ، اگر ہم نے زندہ ہونا ہے تو ہمارے بڑے جو مر گئے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔
تو अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब के सब, तुम्हारे अगले पिछले छोटे बड़े मर्द औरत सब जिंदा किए जाओगे क़यामत के दिन। लेकिन उस वक्त तुम यकीन करोगे, लेकिन तुम्हारा वो यकीन करना किसी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पे ये अल्लाह ताला फरमा रहे कि जब उनसे ये कहा जाता है कि मरने के बाद तुमने जिंदा होना है और अपने अमाल का हिसाब किताब देना है, तो वो कहते थे कि ये तो बहुत बड़ा जादू है। वला इन अखरना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मादूदतिन लयक़ूलुन्ना मा यहबिसु। और अगर हम उनको अजाब फौरन नाजिल नहीं फरमाते और कुछ वक्त के लिए हम उनको मोहलत देते हैं कि शायद वो बाज आ जाए अपने इस कुफर से, तो कहते हैं कि किस चीज ने अजाब को रोक रखा है, जबकि हम लोग नबी को तंग भी कर रहे हैं, नबी के साथियों को भी मार पीट रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो फिर ऐसी कौन सी नेकी है जो हमारे काम आ रही है कि हमारे ऊपर से अजाब रुका हुआ है। अला यौम यअतीहिम लैसा मसरूफन अन्हुम व हाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको खबरदार कर दो कि जिस दिन अजाब आ जाएगा उस दिन उस अजाब को कोई फेर नहीं सकेगा। उस वक्त तुम फिर ईमान लाओगे या कुछ भी करोगे तो वो तुम्हें फायदा नहीं देगा। और वो अजाब जिसका तुम आज मजाक उड़ाते हो, एक वक्त आएगा वो तुम्हें अपने घेरे में ले लेगा और तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, लेकिन उस वक्त फायदा नहीं होगा। वलाइन अज़कनल इंसाना मिन्ना रहमा। यहाँ पे इंसान की नेचर अल्लाह ताला ने इन दो तीन आयत के अंदर बयान फरमाई है कि इंसान की नेचर क्या है, इंसान की फितरत क्या है। कि जब हम इंसान को अपनी तरफ से मेहरबानी और रहमत पहुंचाते हैं, नेमतें देते हैं, खुशियां देते हैं, आफियतें देते हैं, सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, और फिर कुछ अरसे के बाद हम उससे वो नेमतें, खुशियां, राहतें वापस छीन लेते हैं। इन्नहु लयऊसुन कफूर। तो इंसान मायूस और नाशुक्रा हो जाता है। इंसान कहता है कि ये सब मेरे लिए ही है, मुझ पे ही सारी मुसीबतें आनी होती हैं, मुझ पे ही सारी तंगियां आनी होती हैं। उसको अपनी वो जो थोड़ी देर पहले राहत और खुशी थी वो भूल जाती है कि मुझे अभी खुशी भी तो मिली थी। नहीं, लेकिन वो भूल जाता है मुकम्मल तौर पे और मायूस और नाशुक्रा बन जाता है। वलई नज़कनाहु नमा बाद ज़र्रा। और अगर हम तकलीफें पहुंचा पहुंचा के उसके बाद उसको नेमतें देते हैं लयकूलन्ना ज़हब अस्सय्यिआतु अन्नी। तो फिर कहने लगता है कि मेरी तकलीफें मेरे से दूर हो गई हैं। और फिर उसकी क्या हालत होती है, इन्नहु लफरिहुन फखूर शेखियां मारने लग जाता है